ہر نبی خوبصورت ہوا ہے، یہ یاد رکھنا. ہر نبی خوبصورت، ہر نبی اعلیٰ نسب، ہر نبی اعلیٰ کردار، ہر نبی بے مثال. اپنے زمانے میں ہر نبی بے مثال، اور میرا نبی ہر زمانے میں بے مثال. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. بے شک سبحان. ظاہر سی بات ہے ہر نبی کی ماں اللہ والی ہوتی ہے. یہ تو 1857 کے بعد کی فکر ہے نا کہ نبی کے ماں باپ بھی کافر ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں مولویوں تھوڑا سا ہوش کے ناخن لو، جب شرابی کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا تو کافر کے گھر میں نبی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کسی شرابی گھر میں دیکھا ہے کوئی شریف بچہ پیدا ہوتے ہوئے؟ نہیں دیکھا ہوگا. تو نبی کافر گھروں میں نبی کیسے پیدا؟ نبی کے گھر والوں کو کافر کہنے کا لوگوں کو شوق بڑا ہے، بڑا شوق ہے. ایک پتہ نہیں خدا جانے، جس کا کلمہ پڑھتے اسی سے بغاوت ہے. تھوڑا ہوش کے تو ناخن لو. بہرحال یہ عنوان الگ صاحب. ایک جملہ کہہ دوں یہاں، جب ولیوں کا سردار پیدا کرنے کے لیے خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے، خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے، اور صالح نہیں ابو صالح باپ چاہیے. جب ولیوں کے سردار کے لیے صالح نہیں چلتا، ابو صالح چاہیے، اور نبیوں ولیوں کے سردار کے لیے خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے. تو جب ولیوں کے سردار کے لیے ام الخیر چاہیے تو نبیوں کے سردار کے لیے کیسی رہی ہوگی سرکار آمنہ؟ کروڑوں ام الخیر جس کی کنیزوں میں اس نیت سے کھڑی ہے کہ ایک نظر آمنہ دیکھ لے تو میرا بیڑا پار ہو جائے. اندازہ فرمایا اس سرکار آمنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. سیدی اعلیٰ حضرت نے تحقیق کی ہے، نبی نے جس کا دودھ پیا، چاہے ایک ہی بار پیا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی. واہ 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 سبحان. ایک بار جس کا دودھ پی لے اس کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے. جس کو نبی امی جان کہتے ہو اس آمنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. بہرحال بات کہیں تو ختم کرنی ہوگی. خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو، جوانی کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو، وہ بہت قوت والا ہے. فرعون کا انجام دیکھ لو، لاوارث لاشوں کو بھی کفن اور قبر نصیب ہے، لیکن فرعون جو اتنی بڑی حکومت کا تاجدار تھا آج تک نہ اس کو کفن مل سکا ہے نہ قبر مل سکی ہے. میوزیم میں آج بھی وہ پڑا ہوا ہے، عبرت بنا ہوا ہے. نہیں دیکھتے عبرت بنا ہوا ہے. کیا کر رہے ہو میرے بھائیوں؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ذرا غور کیجئے نا میرے بھائیوں. سب کو ٹائم دیتے ہو، اللہ کو کیوں نہیں دیتے؟ 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ کا ٹائم چاہیے. وہ بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ ہر فائدے سے پاک ہے، ہر نقصان سے پاک ہے. اپنا فائدہ ہے. نماز کے لیے ٹائم نکال لو. ایک وقت کی نماز صرف 10 منٹ، 5 وقت کی نماز صرف 50 منٹ پڑھ کے دیکھو، اس کے فائدے دیکھو. میرے بھائی روزی کے لیے پریشان ہو، جس نماز سے رزاق مل جاتا ہے روزی کیوں نہیں مل سکتی؟ جس نماز سے جنت مل جاتی ہے گھر کیوں نہیں مل سکتا؟ جس نماز کی برکت سے حوریں ملے گی بیوی کیوں نہیں مل سکتی؟ سب مل سکتا ہے. نماز پڑھ کے تو دیکھو، نماز کی اپنی برکات ہے. افسوس، بہت افسوس، میں یہ جملہ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں تمہاری محبتوں کو دیکھ کر. میں تو مذہبی لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ آج کل کے مذہبی لوگ بھی نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں. جلسوں کی مصروفیت میں نماز چھوٹ رہی ہے، جلسوں کی مصروفیت میں نماز چھوٹ رہی ہے. ہائے ہائے ہائے، صحابہ نے جنگوں میں نماز نہیں چھوڑی، ہم جلسوں کی مصروفیات میں نماز چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. آج کل میت کی مصروفیت میں نماز چھوٹ رہی ہے. 70 صحابہ ایک ساتھ شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، اس وقت صحابہ کی نماز نہیں چھوٹی. میرے بھائی وہ تو وہ تھے. اللہ اکبر. ایک بات مجھے یہاں یاد آ گئی، بہت خوبصورت ابھی یاد آئی. اللہ اکبر. کربلا کا میدان ہے، مقام کربلا ہے، کربلا کی سرزمین ہے. اللہ اکبر. سارے نوجوان شہید ہو گئے، امام حسین بادشاہ شہید ہو گئے، بچے 6 مہینے کا معصوم بچہ شہید، سب شہید ہو گئے. حتیٰ کہ شہید ہی نہیں ہوئے بلکہ ان پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں. ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے متعین کر دیے گئے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے، عورتیں بچی اور ننھے بچے بچے ہیں. عورتیں اگر چوہے کی موت دیکھ لے تو وہ کھانا نہیں کھاتی دن بھر. محلے میں ایک ایکسیڈنٹ میں بچہ مر جائے تو پورے محلے کی عورتیں ایسے روتی ہیں جیسے خود کا بچہ. عورتیں بڑی نرم دل ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں عورتیں ننھے بچے ہیں اور خود کے بچوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں.
खुद के शौहर पे घोड़े दौड़, खुद के भाई पे घोड़े दौड़, लाशें कुचली जा रही हैं, एक एक लाश पे 10-10 घोड़े हैं। अब जानते हैं खैमे जला दिए गए, हत्ता के तारीख में आता है कि रसूलुल्लाह की बेटियों की चादरें तक छीन ली, तारीख में है, किताबों में मौजूद हैं। आप गौर किए, रसूलुल्लाह की शहजादियों के सरकार सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे गए। तारीख है हज़रत सकीना के चेहरे पे तमाचे इसलिए मारे गए कि जब बाली छीनी जा रही थी तो सकीना शहजादी ने सोचा कि मुसलमान तो यतीमों पे रहम करते हैं, तो बाली छीनने वाले से कहा मुझ पे रहम करो, मैं यतीम हूँ, और यतीम भी कोई मामूली बाप की बेटी यतीम नहीं बल्कि मैं हुसैन की यतीम हूँ। तो कहा हुसैन की यतीम हो, तो रहम करने की बजाय तमाचे मारे गए 7 साल की नन्ही शहजादी को। जानते हैं क्या क़यामत होगी? अल्लाह अकबर, क़यामत सुगरा बुजुर्गों ने कहा। ऐसे में असर का वक्त आ गया, बीबियां रो रही हैं, बच्चे ख़त्म हो गए, शहजादे ख़त्म हो गए, वो नौजवान जिनसे कल तक खैमे गजगजा रहे थे, खैमे भी नहीं, खैमे के अंदर कोई कुछ भी नहीं। ऐसे में जब असर का वक्त आया, शहजादी ज़ैनब ने नबी की बेटी और बहुओं से कहा, ओ नबी के घर की बेटियों, ए नबी के घर की बहुओं, बहुत रो चुकी हो और बहुत रोना है, लेकिन याद रखो असर का वक्त जा रहा है, उठो पहले असर पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि अगर तुम्हारी असर छूट गई तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, नाना जान ने फरमाया कि जिसने असर की नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसके सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। मुझे डर लग रहा है अगर तुमने असर नहीं पढ़ी तो कहीं करबला की दी हुई कुर्बानी तुम्हारी ज़ाय न कर दी जाए। ए नबी के घर वालों, उठो पहले असर पढ़ो। बीबियों ने कहा बीबी यहाँ तो असगर को पानी न मिला, हम वुजू के लिए पानी कहाँ से लाए? कहा तयम्मुम करो मगर अभी नमाज पढ़ो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ो मगर पढ़ो। बीबियों ने उस वक्त भी नमाज तर्क नहीं की। घर के बेटों पर, शोहरों पर, शहजादों पे घोड़े उधर दौड़ रहे हैं, नबी के घर की बेटियों की नमाज नहीं छूटी। और हमारी बेटियां वलीमों में नमाज छोड़ रही है, हमारी बेटियां शादियों में नमाज छोड़ रही है, हम लोग जलसों की तैयारी में नमाज छोड़ रहे। याद रखना 1 करोड़ जलसे एक पल्ले में रखे जाएं और एक फर्ज सजदा एक पल्ले में रखा जाए, दोनों बराबर नहीं हो सकते। मेरे भाइयों किधर हो, कहां हो? नमाज की अहमियत को जानो, अल्लाह के रसूल का फरमान सुनो, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया, उसने कुफ्र वाला काम किया, वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। और आप ये समझते हैं हुजूर बख्शवाएंगे, बेशक हुजूर की शफाअत पर हक है, शफाअत लिल कबायर मिन उम्मती, मगर हुजूर फरमाते हैं जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। मुझे बताओ रसूलुल्लाह फरमा रहे क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। जब क़यामत में शफाअत की भीख लेने जाओगे और रसूलुल्लाह फरमाएंगे जालिम तुझे मेरा ये हुक्म याद न था कि जिसने नमाज जानबूझ के छोड़ दी क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। बताओ हुजूर को क्या जवाब दोगे, रसूलुल्लाह को कैसे मनाओगे? फिर न मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया उस दिन पछताना काम नहीं आएगा, उस दिन रोना काम नहीं आएगा, उस दिन गिड़गिड़ाना काम नहीं आएगा। बहुत वक्त दिया अल्लाह ने, थोड़ा सा टाइम निकाल लो। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, अपने उन्वान पर आता हूँ। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र में सबसे ज़्यादा अज़ाब बेनमाजी को दिया जाता है। अब क्या है फरमाया, इतना अंधेरा और तारीकी उसकी कब्र में होती है कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, इतना अंधेरा होता है। और उसके बाद दूसरी बात, चारों तरफ से कब्र दबाती है। फिर मेरे आका ने अपने गोरे गोरे खूबसूरत हाथों को एक दूसरे में मिलाया और इस तरीके से बताया सहाबा को, मेरी उंगलियां इस काबिल नहीं, कहाँ वो उंगलियां जिसके हुस्न पर कायनात का हुस्न कुर्बान है। मेरी उंगलियां गुनहगार खाक आलूद, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों तरफ के हाथ इस तरह मिला के फरमाया, जैसे ये उंगलियां एक दूसरे में घुस गई हैं ऐसे पिसलियां एक दूसरे में घुस जाती है।
ہے. اور پھر پتہ ہے فرمایا اس کے کفن کو آگ کی شکل دے دی جاتی ہے, اس کا پورا کفن آگ کا بنا دیا جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے. مسلمانوں, تمہیں اپنے آپ پہ رحم نہیں آتا, تمہیں اپنی کمزوری پہ رحم نہیں آتا, سگریٹ کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتے, اگربتی کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتے, چراغ کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتے, گرمیوں کی اپریل اور مئی کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتے, جب یہ کفن پورا آگ کا بن جائے گا نماز چھوڑنے کی وجہ سے, چاروں طرف سے قبر دبائے گی, کون ہے بچانے والا؟ کوئی آئے گا بچانے کے لیے؟ ایک جملہ اور ایڈ کر دو اس میں. آپ لوگ یہ سوچتے ہیں فلاں بچائے گا فلاں بچائے گا. میرے بھائی, دنیا اتنی خود غرض ہے, لوگ اپنے جنازے میں نہیں آتے, لوگ ہماری بیماری میں ہماری خیریت نہیں پوچھتے. جو لوگ جنازے میں نہیں آتے اور خیریت نہیں پوچھتے, وہ قبر میں کون آئے گا بھائی؟ کوئی آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا. دیکھو, شاعری کی دنیا الگ ہے, حقیقتوں کی دنیا الگ ہے. جس نے قبر میں آنا ہے اس کو تو آپ نے ناراض کر دیا ہے, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے سے آپ رہے ہیں, آپ نے سب کو ٹائم دیا ہے, حضور سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. میرے آقا علیہ السلام تو فرماتے میں ان سے بیزار ہوں. آقا فرماتے میں ان سے بیزار ہوں جو نماز نہیں پڑھتے, ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتے. فرمایا وہ میرے ذمے سے خارج ہے, باہر ہے جو نماز نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں بتاؤ نا اپنا کیا بنے گا, اپنا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی, اللہ اکبر, اللہ اس پر ایک سانپ مسلط کرتا ہے. ایک سانپ, اس کا نام بھی بتایا, وہ گنجا سانپ ہے, اس کے سر کے بال جھڑ چکے ہیں, یعنی ہزاروں سال پرانا وہ سانپ ہے. اور اس سانپ کا نام اللہ کے رسول فرماتے ہیں شجاع الاقرع, اس کا نام ہے شجاع الاقرع. اور امام فقیہ ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ جب وہ کسی کو ایک ڈنک مارے گا تو وہ 70 گز زمین کے اندر جا کر کے دھسے گا, 70 گز زمین کے اندر جا کر کے دھسے گا, اور 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا, گھومتا رہے گا زہر. ایک ڈنک پر 1000 سال تک زہر گھومتا رہے گا, 70 گز زمین میں جا کے دھسے گا. لیکن دھسے گا, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مگر وہ ایک ڈنک نہیں مارے گا بے نمازی کو. فجر نہیں پڑے ہو ظہر تک ڈستا رہے گا, ظہر نہیں پڑے ہو عصر تک ڈستا رہے گا, عصر نہیں پڑے ہو مغرب تک ڈستا رہے گا, مغرب نہیں پڑے ہو عشاء تک ڈستا رہے گا, عشاء نہیں پڑے ہو فجر تک ڈستا رہے گا. یہ سلسلہ بے نمازی کو ڈسنے کا قیامت تک چلتا رہے گا. اب اندازہ فرمائے قیامت تک. ایک بات یہاں ایڈ کر دوں, ایک بات یہاں ایڈ کر دوں, پھر آگے بڑھتا ہوں. اللہ اکبر. یہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. توجہ فرمائیں, ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں کہ یہ اللہ اکبر, قیامت تک وہ ڈسے گا. اب دھیان دینا, اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں. اس حدیث کو جو میں نے بیان کیا, 1857 کے بعد کے جو نئے نویلے فرقے ہیں ان کے مولانا اور ان کے مولوی, ان کے مبلغ, ان کے مقرر بھی اس کو بیان کرتے ہیں. یعنی اس حدیث سے کسی کو انکار نہیں ہے, سب مکتبہ فکر کے لوگ مانتے ہیں. دھیان دینا, اس پر بہت غور کرنا, میں کچھ ایڈ کر رہا ہوں اس میں. یعنی ہر فرقے کا مولوی اس بے نمازی کی سزا میں اس کو بیان کرتا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, جو بندہ بے نمازی ہے تو قیامت تک اس کو سانپ ڈس رہا ہے, شجاع الاقرع ڈس رہا ہے, یہ حدیث پاک ہے, اس سے کسی کو انکار. حدیث سے لوگ اختلاف کرتے لیکن اس حدیث سے لوگ اختلاف نہیں کرتے. اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ قیامت تک ڈس رہا ہے, کون ڈس رہا ہے؟ سانپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے نمازی اپنی قبر میں قیامت تک موجود ہے کہ نہیں؟ ایک سوال ہے. بے نمازی اپنی قبر میں, بھئی دکھتا نہیں ہے لیکن ہے نا, ہے تبھی تو عذاب ہو رہا ہے. آپ نہیں بات سمجھ میں, آپ وہاں تک نہیں پہنچ گئے نا. ہے, دکھتا نہیں ہے لیکن رسول اللہ نے کہہ دیا ڈس رہا ہے تو ڈس رہا ہے. پھر وہ مر کے مٹی میں نہیں ملا, دکھتا نہیں ہے لیکن ہے. اس لیے کہ اگر مٹی ہو جاتا تو عذاب کس پہ ہوتا؟ بھئی اس کا جسم ہے تبھی تو عذاب ہو رہا ہے, اس کے بعد زندہ ہے تو بھی عذاب ہو رہا ہے, مردہ نہیں ہے. اس لیے کہ مردے کو ڈسے گا تو نقصان کیا ہوگا؟ بھئی سزا دینے کے لیے زندہ بھی ہونا چاہیے. تو قبر میں دکھے نہ دکھے یہ تو ہماری آزمائش ہے کہ تم نبی کی بات پہ کتنا یقین کرتے ہو. تمہاری آنکھوں پہ یقین ہے کہ محبوب پہ یقین ہے؟ تم کس پہ یقین کرے؟ یؤمنون بالغیب, اسی کو تو کہتے ہیں. تو پتہ چلا نمازی, بے نمازی
اس کو قیامت تک سانپ ڈس رہا ہے. 73 فرقے اس پہ متفق ہے کہ بے نمازی کو قیامت تک سانپ شجاع الاقرا ڈسے گا. اس پہ سب متفق ہو, کسی کا انکار نہیں. ہر جلسے اجتماع میں یہ حدیث بیان ہوتی ہے. مطلب وہ قبر میں ہیں, زندہ ہے, اسی لیے تو ڈسا جا رہا ہے, اور قیامت تک رہے گا اسی لیے تو ڈسا جا رہا ہے. اب مجھے بتائیں, جب بے نمازی عذاب کے لیے قبر میں قیامت تک زندہ ہے, تو جس نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے, وہ عبد القادر جیلانی کو اپنے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان قرآن کانفرنس, نعرہ تکبیر, زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ, جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی, وہ غریب نواز پھر اپنی قبر میں قیامت تک کیوں نہیں زندہ ہے؟ اللہ اکبر. جس نے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا, وہ چھوٹے بڑے سرکار پھر کیوں اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے؟ جب بے نمازی قبر میں زندہ ہے عذاب کے لیے, تو پھر یہ اللہ والے نمازی لوگ, دیندار لوگ بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں سے لطف اٹھانے کے لیے قبر کے اندر موجود ہے. اس لیے یاد رکھنا, علامہ نظامی کہا کرتے تھے کہ ظالم بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے. بے نمازی کو تو زندہ مان لیا, اور نبی کے بارے میں اگر کہتے ہو کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے, بے نمازی قبر میں زندہ ہے اور نماز لانے والا نبی قبر میں مٹی بن گیا. آخر تم کہاں رہتے ہو, کس دنیا میں رہتے ہو؟ سن لو, جب بے نمازی نبی کی ادا کو چھوڑ کر عذاب میں ہے, تو نماز کیا ہے؟ فرماتے سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. جس کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام نماز ہے, ادا چھوڑ دے تو عذاب کے لیے قبر میں زندہ ہے. تو صاحب ادا کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے بریلی کا قلندر کہتا ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان قرآن کانفرنس, فیضان بدانی شریف حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. میرے بھائیوں, اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہیں حدیث کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بات یاد رکھنا, حدیثیں سب پڑھتے ہیں لیکن حدیث کو سب سمجھ نہیں پاتے. حدیث کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے قلب کا جڑا ہوا ہو, یہ بھی یاد رکھنا. ورنہ کبھی کبھی انسان حدیث پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے, حدیث پڑھ کے بھی گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے. حدیث پڑھو, عشق رسول کے ساتھ پڑھو. تو میں اپنی گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں. میرے بھائیوں, تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بدترین عذاب, سب سے زیادہ عذاب قبر میں بے نمازی کو ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں جب بے نمازی اپنی قبر سے اٹھے گا, بے نمازی, اللہ اس سے ناراض ہوگا, اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا, اور اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا, اور اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. ایک بات مجھے اور یاد آئی, میں بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں, حالانکہ دوسرے عنوانات بھی مجھے لینے ہیں, آپ نے بہت سے عنوانات کی طرف اشارہ کیا ہے, لیکن ایک بات, کیونکہ یہ بہت بڑا عنوان ہے, میرا نظریہ یہ ہے, مسلمانوں کو اگر کچھ نہ بھی دیں, اگر اس قوم کو صرف ہم نمازی بنانے میں کامیاب ہو گئے, سچا نمازی ہو, تو یہ قوم خود ہی سدھر جائے گی. کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی. ایک جوان کی شکایت کی گئی بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ, یہ ایک جوان ہے, یہ گناہ کرتا ہے. تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ فرمایا ہاں حضور, نماز بھی پڑھتا ہے. اور فرمایا کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اس کو ایک دن برائی سے ضرور روکے گی, کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روک لیتی. اور نمازی اپنے بچوں کو بھی دیکھو, ہم سب کو فکر ہے نسلوں کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, محنت کرنے کے درمیان بھول جاتا. درود شریف پڑھیں, وہ مائک ہٹ جاتا ہے منہ سے بات کرنے کے درمیان. درود شریف پڑھنے کے بعد رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں, ایک بار درود شریف پڑھیں, پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی علیہ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ہمیں یہ ہے کہ ہمارے بچے نیک بنے, پرہیزگار بنے, متقی بنے. محنت کیجئے, خود بھی نمازی بن جائیں,
بچوں کو بھی بنائیے، نیک ہو جائیں گے۔ نماز کے زینے پہ جو پہنچا وہ اللہ والا ہو گیا، اللہ تک پہنچ گیا۔ اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتاؤں، جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول نے فرمایا بہت خاص بات، ابھی دیکھیے لوگ مفکرین کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ چھڑ گئی ہے، ایسا کہہ رہے ہیں لوگ۔ یہ بات وہ کہاں تک صحیح ہے غلط ہے وہ اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن ایسا ہے، چھڑ گئی ہے، یعنی اب اس کی تمہید، اس کا دیباچہ لکھا جا رہا ہے۔ بہت جلدی دنیا تیسری عالمی جنگ کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو جائے گی۔ اور ابھی سے دیکھ لیجئے کہ ڈیزل نہیں مل رہا ہے۔ ابھی ہم آ رہے تھے مالیگاؤں سے ممبئی کے لیے، ایئرپورٹ پہ 300 کلومیٹر کا سفر تھا، باللہ مبالغہ کر رہا ہوں، تین پیٹرول پمپ پہ ہم رکے لیکن ہمیں ڈیزل نہیں ملا۔ بعد میں ہم لوگ ہائی وے پر آئے تو ہمیں ڈیزل، یعنی ابھی ہمارے یہاں کہا ہے گیس کے سلنڈر نہیں مل رہے ہیں، اور جو وہ منی کرائسس کا معاملہ جو ہے وہ ابھی سے ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب سب ٹینشن میں، مولانا سے لے کر پنڈت تک، پنڈت سے لے کر کے راہب تک، راہب سے لے کر نمازی بینا، سب پریشان ہیں۔ ایک بات میں آپ کو کہوں، اس ماحول میں ہمارا کیا؟ ایک بات کہتا ہوں، اللہ کی امان حاصل کر لو، اللہ کی امان، اس کی مدد حاصل کر لو۔ دنیا بھوکی رہے گی، تم کھاتے رہو، دنیا پریشان رہے گی، تم سکون میں رہو گے، یہ بات یاد۔ لیکن اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی امان چاہیے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے وہ کہیں بھی پریشان نہیں، بات یاد رکھنا۔ اور اللہ کی امان اور مدد، اللہ فرماتا ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے میں اس سے اپنی امان اور مدد اٹھا لیتا ہوں۔ جو نماز چھوڑ دے میں اس سے اپنی امان اور مدد اٹھا لے۔ یہ بات تم سب پریشان ہو، میں جانتا ہوں، گھر کی کہانی، ہر گھر کی کہانی ہے۔ مولانا بہت پریشان ہے، بزنس اچھا نہیں چل رہا، بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، بیٹا ہے بہت پریشان کرتا ہے۔ ایک بات کہوں، تو خدا کا نافرمان ہوا، خدا نے تجھے سزا کیا دی؟ قبر میں تو وہ بھی دے گا، بہت بڑی دے گا، لیکن دنیا میں قدرت نے تجھے سزا یہ دی ہے کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا نا، تجھے پالا پوسا بڑا کیا، تیری ماں کے پیٹ میں تیری خوبصورت شکل بنائی، روزانہ آئینے میں دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو اتراتا ہے، لیکن تو میرا غدار ہوا نا، بے وفا ہوا، تو میں نے سزا کیا دیا؟ میں نے تیرے بیٹے کو تیرا غدار کر دیا، جا جلتا رہا اس دکھ میں، دیکھ لیجئے۔ اور حدیث پاک ہے کہ اللہ بے نمازیوں کی اولاد کو ان کا غدار اور نافرمان کر دیتا ہے۔ آپ کہاں ہو؟ ایک نماز کا دامن پکڑ لو، ساری مصیبتوں سے دنیا میں بھی بچ جاؤ گے اور آخرت میں بھی بچ جاؤ گے۔ جی بے شک۔ کہنے والے نے کہا ہے دنیا اگر نماز کی اہمیت کو جان لیتی، کیا اہمیت ہے نماز کی؟ پورے قرآن میں 6666 آیتیں کم و بیش ہے۔ پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم ایک بار، دو بار، 3 بار، 4 بار، صرف نماز وہ عبادت ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا، 700 مرتبہ۔ آپ کہتے ہیں مولویوں کو جب دیکھو جب نماز کی بات کرو، مولا بھی نماز کی بات کرتا ہے۔ واہ واہ، زندہ باد۔ 700 بار اس نے نماز کا حکم دیا، اور ہر عبادت کو زمین پہ بھیجا۔ جو بھی عبادت دینی ہوئی جبریل سے کہا جاؤ اور کہو یہ عبادت کرنا، یہ عبادت، لیکن جب نماز دینا ہوا تو جبریل کو نہیں بھیجا، ہم خود دیں گے، واہ، ہم خود دیں۔ ایک بات کہوں، ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے کسی کو، کبھی شہزادے کو دے دیا، کبھی مولانا کو دے دیا، کبھی اس کو، لیکن کہا بہت خاص چیز دینی ہے، بڑی چیز، بہت قیمتی چیز دینی ہے، نہیں یار اب شہزادے کو نہیں انوالو کرنا، اب مولانا کو نہیں انوالو کرنا، اب خادم کو نہیں، اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے خود دینا ہے، کیونکہ بات بڑی ہے نا، قربان بلا تمثیل بلا تم، ہر عبادت قیمتی تھی، لیکن نماز کتنی قیمتی تھی، اہمیت بتانا تھا۔ حبیب جب نماز دیں گے تو پھر جبریل کو نہیں بھیجیں گے، پھر تمہیں بلائیں گے، اور پھر وہاں بلائیں گے جہاں جبریل کا پر تو پر ہے، توجہ کرنا، ہائے ہائے بدایوں والو توجہ کرنا، جہاں جبریل کا پر تو پر ہے، جہاں جبریل کا تصور بھی نہیں جا سکتا، تصور جبریل سے پرے تمہیں بلائیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں وہاں جبریل کیا جا سکتے تھے؟ کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں۔ واہ واہ
ہیں بدایوں والے شاعری سے واقف ہے، یہ مشاعرے کی زمین ہے. میں کلام امام پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائے. کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر واہ. یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. واہ. زندہ باد. ہاں سمجھتے ہیں نا شاید. اگر واقعی علم و ادب یہاں موجود ہے تو ایک بات کہتا ہوں، کیف کس کو کہتے ہیں؟ کیف. کیف سمجھتے ہیں؟ کیف لذت، ٹیسٹ، اس کو کہتے ہیں کیف. دودھ پیا اور کیا کیف آیا؟ کوئی بیان کر سکتا ہے دودھ کی لذت؟ بتاؤ، بیان کر کے بتاؤ. ہیں تربوزہ کھایا اس کی لذت آئی، بیان ہو سکتی ہے؟ ہیں بتاؤ تربوزے کی لذت کیا ہے؟ اور سید صاحب کہیں گے، مولما کہیں گے، او مولوی تو کدھر سے آیا؟ کیف بیان نہیں ہوتا، اور جو بیان ہو جائے وہ کیف نہیں ہوتا. تو کہا کہ تربوزے کی کیف اور لذت کیسے ملے گی؟ کہا یہ تھیری نہیں ہے، پریکٹیکل ہے. کھا تو پتا چلے گا، جو کھائے اس کو پتا چلے، ہے نا. اب جب کیف بیان نہیں ہوتا تو کیف کا پر کدھر ہوگا بھائی؟ جس کا جسم نہیں اس کا پر کدھر ہوگا؟ اسے امام احمد رضا کہتے ہیں. ہاں جو اتنے اوپر کہتے ہیں کیف کے پر جہاں جلے، جہاں لذتوں کے بھی پر جلتے ہیں اس کے پرے مصطفیٰ جان رحمت جاتے ہیں. واہ واہ. ہاں. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، بات نکل آئی ہے تو نماز کی. اس سفر میں جہاں حضور جا رہے نماز لانے کے لیے، بھئی تھوڑی سی آپ بد نظمی نہ کریں، بہت اچھے سے سن رہے تھے، آپ گڑبڑ کر رہے ہیں. کیا میں گفتگو پوری کر، آپ گڑبڑ کریں تو مجھے ایسا لگے گا کہ اب آپ بور ہو رہے ہیں. تو بور ہونے کا مطلب یہ کہ سیدھے سیدھے نہیں کہتے بند کرو، تو شرافت سے کہنے کہ بند کر دو، ایسے نہیں ہونا. ہاں نوازش ہے، کرم فرمائیں. جی آپ توجہ فرمائیں، غور کیجیے. جی بڑی نواز. میں تو سبق سنا رہا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ میں بدایوں میں تقریر کروں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، بڑی بارگاہوں میں جاتا ہوں تو پھر میں سبق سنا. ماہرہ مطالعہ جاتے ہیں، وہاں کیا تقریر ہو سکتی ہے؟ اجمیر شریف جاتے ہیں، کہ چوچہ مقدسہ جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں. میں کبھی تقریر کا دل لے کر نہیں جاتا. مقرر ہوتا بھی تو نہ کر سکتا تھا، میں تو کچھ ہوں بھی نہیں. لیکن یہ میرے بزرگوں کا کرم ہے کہ اپنے قدموں میں کھڑے رکھ کر سبق سنانے کا موقع عنایت فرماتے ہیں. جی توجہ فرما لیں. تو میں بھی یہاں سے اچھے میاں کی جاگیر سے کچھ فیوز و برکات سمیٹ کر لے جاؤں. بڑے چھوٹے سرکار کی چوکھٹ سے، حضور تاج الفول کی چوکھٹ سے، سیف اللہ المسلول کی چوکھٹ سے کچھ فیوز و برکات لے کر کے جاؤں. توجہ فرمائیں. کیف کے پر جہاں جلتے، پھر اس کے بعد ایک مقام پر کہتے ہیں گنچے جو چٹکے تھے. گنچے جو چٹکے، احمد رضا اس کو کہتے، گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں. واہ واہ. گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. کیا بات ہے، زندہ باد. بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. ہر جگہ ہر مرتبہ وہی جبریل لاتے ہیں. اور آج باتیں وہ ہو رہی ہے کہ وہ جو باتیں ہو رہی ہے اس کی بو سے بھی جبریل میں ہے وہ کہ کان ابھی جو ہے وہ آشنا نہیں ہے. فاوحا الی عبدی ما اوحا، جو وہی کرنی تھی بندے خاص کو کر لی. بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. ارے وہ وہاں تک کہاں جاتے ہیں؟ میرے آقا جب اپنی شان سے چلے ہیں تو وہ جبریل جو ایک پر پوری زمین کو اٹھا لیتے ہیں، جس کے 600 پر ہیں. امام احمد رضا کہتے ہیں، امام اہل سنت کہتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب وہ چلے اپنی شان دل ربائی سے تو جبریل تھک کر بیٹھ گئے. کہتے ہیں واہ. تھکے تھے روح الامی کے بازو. نبی نماز لانے کے لیے وہاں گئے جہاں جبریل کے پر تھک گئے. یہ نماز کی اہمیت کو بھی تو کوئی سمجھے نہ. کہتے تھے تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن، کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. اگر بدایوں شریف والے ابھی بھی شعر سمجھتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں اس شعر میں کیا بڑی بات کہی ہے بریلی کے قلندر نے. اب بات جبریل کو تھکایا ہے، لیکن کیسے تھکایا؟
آخری درجے کی تھکن تھکے ہیں جبریل ہیں؟ میرا عنوان نہیں ہے معراج شریف، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ میں اس طرح اشارہ کر کے پھر آگے بڑھوں. توجہ کریں گے آپ؟ دیکھو تھکن جو ہوتی ہے نا، تھکن 3 قسم کی ہوتی ہے. تھکن کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 3 قسم کی. نمبر 1، 2 لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک بندہ بہت تیز چل رہا ہے، دوسرا بندہ چل چل کے تھک جاتا ہے مگر پھر بھی ساتھ میں چلتا ہے کہ وہ تھک گیا ہے. یہ بھی تھکن ہے. صحیح ہے؟ کہیں غلطی کروں شعر بیان کرنے میں تو اصلاح کر دیجئے گا، آپ سے زیادہ مجھے نالج نہیں ہے، لیکن ذرا غور کریں. تھکن کی یہ بھی تو ایک قسم ہے نا، لیکن تھک کے بھی چل رہا ہے، پیچھے پیچھے چل رہا ہے مگر چل رہا ہے، تھک چل رہا ہے. ٹھیک، یہ سمجھانے کے لیے ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ایک پہلے قسم کی تھکن. دوسرے قسم کی تھکن جب ساتھ ساتھ چل نہ سکے، اتنا تھک جائے تو آدمی چلنے والے کا دامن پکڑ لیتا ہے، تو دامن کے بھروسے وہ کھینچتا ہے. یہ دوسری قسم کی تھکن ہے. اور آخری قسم کی تھکن یہ ہوتی ہے کہ اب دامن سے کھینچا بھی نہیں جا رہا ہے تو جانے والا تیزی سے چلا جاتا ہے، دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، تھکنے والا تھک کے بیٹھ جاتا ہے. اب پیر تو چل نہیں سکتے، ہمت تو جواب دے دی گئی، تو کیا ہوتا ہے جب جانے والا تیزی سے جاتا ہے اور دامن بھی اس کا ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ جانے والے کو صرف حسرت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کی نظریں دیکھتی ہے، وہ نہیں جا سکتا ساتھ میں. یہ تھک کے بیٹھ کر جانے والے کو حسرت کی نظر سے دیکھنا، یہ آخری نمبر کی تھکن ہے کہ اب اس کے آگے وہ کام، اس کی طاقت جواب. بات سمجھے؟ پہلے نمبر کی تھکن تھکن ہے ساتھ میں مگر پھر بھی چلنے کی طاقت ہے. دوسرے نمبر کی تھکن پیچھے ہو گیا ہے مگر دامن پکڑ کر کے اس سے کھینچا جا رہا ہے. اور تیسرے نمبر کی تھکن اب تو دامن بھی ہاتھ سے چھوٹا اور حسرت سے بس نگاہیں دیکھ رہی ہے. میرے امام کہتے جب نبی جا رہے تھے نا تو جبریل کی تھکن پہلے اور دوسرے نمبر کی نہیں تھی، آخری نمبر کی تھی. اور تینوں بیان کیا کہتے ہیں؟ تھکے تھے روح الامی کے بازو. کیا پہلے نمبر کی تھکن بیان کی، کہاں وہ دامن، دامن پکڑا، کہاں وہ دامن، کہاں وہ پہلو. دوسرے نمبر کی تھکن پھر کہتے ہیں رکاب چھوٹی، امید ٹوٹی، نگاہیں حسرت کے ولولے تھے. بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرے تکبیر، زندہ باد زندہ باد. شان کریمانہ سے چلے تو حلیمہ کی بکریاں آگے آگے چلتی ہے، نبی پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اور اگر اپنی شان محبوبیت کے ساتھ چلے تو پھر جبریل بھی تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن، کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی، امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہاں تو ہو جوش لنترانی، کہاں کہیں تقاضے وصال کے تھے. کمان امکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد. توجہ فرمائیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام کی تو اب حلیمہ کی بکری کے پیچھے دیکھ کر اپنی طرح بشر کہنے والوں، جبریل کے آگے آگے دیکھ کر اب ان کو کیا نام دو گے؟ اب ان کو کیا نام دو؟ اس لیے کہ نور جس کے پیچھے تھک کے حسرت سے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، اب اس کو کیا نام دو گے؟ ذرا غور تو فرمائے. پھر یہی کہہ دو خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی. ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی. خدا پہ اس کو چھوڑا ہے، خدا جانے کہ کیا تم ہو. واہ، خدا پہ اس کو چھوڑا. خدا کہوں تو مومن نہیں رہ جاتا، جدا کہوں تو کس منہ سے کہوں. تو کہتے ہیں خدا پہ اس کو چھوڑا ہے، خدا جانے کہ کیا تم ہو. عرض یہ کر رہا تھا تو نماز لینے کے لیے جب بلایا تو وہاں بلایا جہاں جبریل کا تصور نہ جا، کسی کا تخیل نہ جا سکے، اور پھر وہاں بلا کر نماز دی.
اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلی۔ تو بات تو کہنے چلا تھا، اس کو مکمل کر دوں۔ اور جنگ کے حالات ہوں، فساد کے حالات ہوں، تنگی کے، اللہ کی امان اور مدد حاصل کر لو۔ دنیا کچھ بھی کرے گی، تمہیں ٹینشن نہیں ہوگا۔ دیکھو اللہ کی مدد جس کو مل جاتی ہے نا، تو اتنا بڑا طاقتور جو اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر اللہ کبوتر کے گھونسلے سے اور مکڑی کے جالے سے مدد کرتا ہے۔ دیکھ رہے اتنے طاقتور کی مدد اتنی کمزور چیز سے کرتا ہے، دیکھ لی۔ اور اگر مدد اٹھا لے تو نمرود جیسے طاقتور کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ کی مدد ایک ہی رستے سے موسیٰ بھی جا رہے ہیں علیہ السلام، ایک ہی رستے سے فرعون بھی جا رہے ہیں، دونوں ایک ہی رستے سے جا رہے ہیں۔ توجہ، دونوں ایک ہی رستے سے جا رہے ہیں۔ موسیٰ بھی دریا میں علیہ السلام، فرعون بھی دریا میں۔ حضرت موسیٰ پار ہو رہے ہیں اور فرعون غرق ہو رہا ہے۔ ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی دریا ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی ٹائم ہے، فرق اتنا ہے۔ مدد موسیٰ کے ساتھ ہے، فرعون سے مدد اٹھا لی گئی۔ دیکھ رہے ہیں؟ تو دنیا ایک ہی رہتی ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے وہ ترتا ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں وہ ڈبا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اس کی امان، نماز پڑھے بغیر کسی کو اللہ کی امان اور مدد، بلکہ قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کریں، یعنی صبر اور نماز کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ آخری بات کے طور پہ اب سن لیں، بہت وقت ہو گیا، بات سمیٹتے ہوئے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، بہت کتب میں ہے، اس کو میں سمیٹ کر اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھو اللہ کی مدد کتنی بڑی چیز ہے، توجہ کرنا۔ اور نماز کے بغیر اللہ کی مدد آئے گی نا، بڑے بڑے گنڈے تم پہ مہربان ہوں گے، بڑے بڑے دشمن تمہارے دوست ہو جائیں گے، بڑے بڑے مخالف تمہارے اپنے ہو جائیں گے، جو تمہیں بس میں جگہ نہیں دیتے وہ تمہیں دل میں جگہ دیں گے۔ اللہ کی مدد، آپ کہتے ہیں لوگ ہمارے اتنے مخالف ہو گئے بس میں جگہ، جو تمہیں بس میں جگہ نہیں دیتا وہ رجب میں جا کے غریب نواز کے یہاں پھول پیش کرتا ہے، کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ جو بس میں جگہ نہیں دے رہا ہے وہ وہاں پھول پیش کر رہا ہے، وہ جا کے ماتھا ٹیک رہا ہے۔ ابھی ناجائز اور ناجائز کی بحث میں نہیں پڑتا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے تو صحیح کیا ہو رہا ہے؟ غریب نواز کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، مشرک بھی ان کی تعظیم کر رہا ہے، اور اللہ نے تجھ سے مدد اٹھا لی کیونکہ تجھے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں۔ بلکہ تجھ سے تو میرے بھائی کوئی اگر یعنی سیاسی لیڈر تیرا دشمن نہ بھی ہونا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے کیڑے اس کے دشمن ہیں، اور وہ کیڑے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم اس کو مار ڈالیں، کہ ہم بے نمازی کے وجود کو زمین پہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے چھوڑو اسے، ابھی مہلت دیتے ہیں، جب یہ زمین کے اندر آئے گا پھر اس کو عذاب دیں، یاد رکھیے گا۔ تو کیڑے آپ کے دشمن، بزرگوں نے فرمایا جو چپل پہنتے ہو چپل لعنت کرتی ہے بے نمازی، جی بستر پہ سوتا ہے بستر لعنت کرتا ہے بے نمازی، جو کپڑے پہنتا ہے کپڑا لعنت کرتا ہے بے نمازی، جس جگہ سے گزرتا ہے وہ جگہ لعنت کرتی ہے بے نمازی۔ کیا بے نمازی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کرو، کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی۔ جیسے ہم شرابی جواریوں کے پاس اپنے بچوں کو بیٹھنے نہیں دیتے نا کہ وہ برے لوگ ہیں، حضور علیہ السلام صحابہ کو کہتے تھے بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ چلیے بات کو وہ سمیٹتے ہوئے کہیں تو سمیٹنا ہوگا، ایک واقعہ سننے ایمان افروز، اللہ کی مدد آ جائے سب مشکلیں ٹل جائے۔ مشہور واقعہ ہے، شاید سنا بھی ہوگا لیکن نتیجہ کچھ نکالنا ہے، سنیے۔ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اس نے اپنے نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے گھمنڈ سے کہا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ گھمنڈ دیکھو اس کا۔ اچھا تو کیا کرو گے؟ تو کہا آج کے بعد ہر مرد اپنی بیوی سے الگ رہے، کوئی قریب نہ ہے بیوی کے۔ چلے ٹھیک ہے۔ جو پیٹ میں آ گئے کہ بیٹی ہو تو زندہ رکھو، بیٹا ہو تو کاٹ دو، مار ڈالو اس کو، مرڈر کر دو اس کو۔ اور جو پیدا ہو گئے کہا جتنے بچے بھی پیدا ہوئے سال دو سال میں سب بچوں کو قتل کرو، بیٹیوں کو رہنے دو۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا؟
وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک, جتنی عورتیں ماں بن رہی ہے, ہر ماں بننے والی عورت کے ساتھ اپنی ایک دائی مقرر کر دو, جاسوس, بچہ پیدا ہو کر بیٹھے. اب اللہ کی شان, حضرت موسیٰ ماں کے پیٹ میں آ گئے, وہاں دائی مقرر تھی. حضرت موسیٰ کی امی جان ایسی تھی کہ ان کے اخلاق, کردار, سیرت, صورت کو دیکھ کے وہ دائی حضرت موسیٰ کی امی کی سہیلی بن گئے. حضرت موسیٰ کی پیدائش بھی بہت خوبصورت تھے. ہر نبی خوبصورت ہوا ہے, یہ یاد رکھنا, ہر نبی خوبصورت, ہر نبی اعلیٰ نسب, ہر نبی اعلیٰ کردار, ہر نبی بے مثال. اپنے زمانے میں ہر نبی بے مثال, اور میرا نبی ہر زمانے میں بے مثال. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. بہت خوبصورت تھے. حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو دائی نے کہا بکری کا بچہ کاٹو, ہانڈی میں ڈالو, فرعون کو کہہ دو کہ بچہ ہم نے کاٹ کے تیری ہانڈی میں ڈال دیا, قصہ ختم. ڈال دیا, لے گئے, بھوک ہو گیا, قصہ ختم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بہت ہوشیار تھی. اس نے کہا امی جاسوس گھوم رہے, دائی کا تو میٹر ختم ہو گیا. پہلے مرتا تو اکیلا بچہ مرتا, اب اکیلا بچہ نہیں, ہم چاروں مریں گے. بچہ بھی مرے گا, تم بھی مرو گی, میں بھی مروں گی, دائی بھی مرے گی. کہا بیٹا کیا کریں؟ بولے اس بچے کو گھر سے نکالو. بہن کہہ رہی, ماں کو مشورہ, بہت ذہین تھی, اس بچے کو گھر سے نکالو. ماں نے کہا ہاں نکالنا تو پڑے گا. سوچو ذرا اس ماں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی جو ایک دن کا بچہ گھر سے نکال. بچہ 22 سال کا بھی گھر سے نکلے نا تو کتنی تک. پڑھنے بچے جاتے ہیں نا, بچے اگر ہاسٹل میں پڑھنے جاتے ہیں, آپ کے بچے پڑھتے ہیں, ہمارے بھی پڑھتے ہیں, بچے جاتے ہیں تو دل اندر سے دل روتا ہے. اپنے آپ پہ کتنا ہی کنٹرول کرو, بہت عجیب سا لگتا ہے. اور وہاں بچہ گھر سے, ایک دن کا بچہ گھر سے نکل رہا ہے. بیٹا کیسے نکالیں گے؟ میں لکڑی کا صندوق لاتی ہوں. ٹھیک ہے, صندوق لائی لکڑے کا, اس میں ڈال دیا. حضرت موسیٰ کو صندوق بند کر دیا. اب بچے کو کہاں ڈالیں گے؟ کہیں بھی جنگل میں رکھیں گے, جس کے ہاتھ لگے گا تو وہ تو کاٹ ہی ڈالے گا, پتہ نہیں کیا کرے گا. تو ایک کام کرتے ہیں, بچے کو دریا میں ڈال دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی امی, ظاہر سی بات ہے ہر نبی کی ماں اللہ والی ہوتی ہے. یہ تو 1857 کے بعد کی فکر ہے نا کہ نبی کے ماں باپ بھی کافر ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں مولویوں تھوڑا سا ہوش کے ناخون لو, جب شرابی کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا تو کافر کے گھر میں نبی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کسی شرابی گھر میں دیکھا ہے کوئی شریف بچہ پیدا ہوتے ہوئے؟ نہیں دیکھا ہوگا. تو نبی کافر گھروں میں نبی کیسے پیدا؟ نبی کے گھر والوں کو کافر کہنے کا لوگوں کو شوق بڑا ہے, بڑا شوق ہے. ایک پتہ نہیں خدا جانے, جس کا کلمہ پڑھتے اسی سے بغاوت ہے. تھوڑا ہوش کے تو ناخون لو. بہرحال یہ عنوان الگ صاحب, ایک جملہ کہہ دوں یہاں, جب ولیوں کا سردار پیدا کرنے کے لیے خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے, خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے, اور صالح نہیں ابو صالح باپ چاہیے. جب ولیوں کے سردار کے لیے صالح نہیں چلتا, ابو صالح چاہیے, اور نبیوں ولیوں کے سردار کے لیے خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے. تو جب ولیوں کے سردار کے لیے ام الخیر چاہیے تو نبیوں کے سردار کے لیے کیسی رہی ہوگی سرکار آمنہ, کروڑوں ام الخیر, جس کی کنیزوں میں اس نیت سے کھڑی ہے کہ ایک نظر آمنہ دیکھ لے تو میرا بیڑا پار ہو جائے. اندازہ فرمایا اس سرکار آمنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہ عنوان بھی ایک الگ سا عنوان ہے, لیکن ایک بات یہاں پر آگے بڑھتے ہوئے کروں کہ نبی کی ماں حضرت موسیٰ کی ماں اللہ والی تھی. رات کی تاریکی میں صندوق لیا اور صندوق لے کر دریا پہ چلی. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں یا سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں, میرا مجمع پڑھا لکھا ہے, وہ جانیں گے اور سمجھیں گے. سب سے غیر محفوظ چیز اس وقت ہوتی ہے جب وہ دریا میں ڈال دی جاتی ہے, کیونکہ ہر رکھی ہوئی چیز مل سکتی ہے, لیکن جو چیز دریا میں ڈال دے پتہ نہیں کہاں بہہ کر دریا بہا کر لے جائے گا, کوئی گارنٹی. نبی کی ماں اپنے بیٹے کو, اپنے خوبصورت بیٹے کو, ایک دن کے بیٹے کو رات میں دریا میں لے جا کر کے ڈال رہی ہے, لیکن جب دریا میں ڈالتے تو جس کا پی لیتے ہیں اس کو کافر رہنے نہیں دیتے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. میرے امام
सैयदी आला हजरत ने तहकीक की है, नबी ने जिस का दूध पिया, चाहे एक ही बार पिया, अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत अता की। वाह 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 सुभान अल्लाह। एक बार जिसका दूध पी ले उसको ईमान की दौलत मिल जाती है। जिसको नबी अम्मी जान कहते हो, उस आमिना की शान का आलम क्या होगा। बहरहाल बात कहीं तो खत्म करनी होगी। ऐसे में जब किसी का दूध नहीं पिया तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन पहले से मौजूद थी। फिरौन से कहती है, फिरौन ये सब दाइयां किसी का दूध नहीं पिया तेरे बच्चे ने। एक ऐसी दाई को मैं जानती हूं कि जो नफीस तबीयत के बच्चे होते हैं ना, जो किसी का दूध नहीं पीते, वो उसका पी लेते हैं। फिरौन ने कहा, अगर उसका दूध पी लिया मेरे बच्चे ने, उसको भी इनाम दूंगा, मुंह मांगा तुझे भी इनाम दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ी दौड़ी गई, अम्मी चलो चलो भैया मिल गया है, फिरौन के दरबार में है। जो काटना चाहता था वो पालने पे मजबूर हो गया है। और जब दरबार में आई हजरत मूसा की अम्मी, फिरौन ने दिया, मेरे बच्चे ने अगर तेरा दूध पिया मुंह मांगा इनाम दूंगा। जैसे ही मूसा माँ की गोद में आए, अल्लाह ने हजरत मूसा की माँ पर के दिल पर इल्हाम फरमाया, कहा मूसा की माँ तूने ये बच्चा मेरी अमान में दिया था, मेरी हिफाजत में दिया था, मेरी मदद में दिया था। देख जो चीज़ हमारी अमान में दे दी जाती है हम उसकी कैसे हिफाजत करते हैं, किस अंदाज से मदद करते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा की माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरे अल्लाह की हिफाजत का अंदाज तो देखें, मेरे अल्लाह की हिफाजत का अंदाज तो देखें। और मूसा की माँ ने जब दूध पिलाना शुरू किया, हज़रत मूसा ने पीना शुरू किया। फिरौन कहता है दूध पिलाया करो और रोज़ाना अपनी रकम ले जाया करो। बताया जा रहा है अपने पास रखती, अपनी हिफाजत में, खतरे में रहता, हमारी अमान में दे दिया। देखो कैसी हिफाजत कर रहे हैं, दुश्मन पालने। मेरे भाइयों ये जो मदद और अल्लाह की अमान है बगैर नमाज के नहीं मिल सकती। आइए ना नमाज की पाबंदी करें। जैसे वो गुंडा हजरत मूसा को पालने पे मजबूर हो गया था, ये दुनिया के हथियारे, ये दुनिया के कातिल तुम्हें भी पालने पे मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह की मदद तो तलब करो, और अल्लाह की मदद नमाज के बगैर नहीं आ सकती। मुसलमानों एक जुमला कह के बात अब एंड कर दूं। लोग सड़कों पे एहतजाज करते हैं कि हमारे दिन अच्छे आ जाएं। मैं कहता हूं सड़कों पे एहतजाज करने की बजाय मस्जिद भरो तहरीक शुरू कर दो। सड़कों पे भीड़ करने की बजाय मस्जिद में फजर में भीड़ करने लग जाओ, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह हम सबको तौफीक रफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती जिंदाबाद जिंदाबाद माफ माशाअल्लाह फरमा दे। सुभान अल्लाह। असल में मुझे दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ना है और 6 बजे तक पहुंचना था मुझे, 1:30 बज गए। तो जी 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 तो मैं आमतौर पे किसी की बात को टालता नहीं हूं, लेकिन अगर ये बयान लंबा होगा तो मेरा अगला प्रोग्राम मुतासिर होगा। फिर किसी दिन के लिए रखते हैं, माजरत खाऊं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप लोग जाए नहीं, बैठे रहें, बैठे रहें, बैठे रहें आप। असल में क्या है, मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूँ। ये कोई गज़ल नहीं है कि ज़बरदस्ती पढ़ी जाए। एक हाँ, जब गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, अब उसके बाद मैं कुछ भी गुफ्तगू शुरू करूँगा तो टाट में मखमल में टाट का पेवन लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो दिल से हो बस वो दिल से हैं। तो मैं अपनी बात यहाँ पूरी कर रहा हूँ। अभी आप नहीं जाएं, आप बैठे रहें, अभी आगे प्रोग्राम चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। जिस मुफा